اس لیے کہ دنیا کو انسان جب محبوب سمجھتا ہے، اس کی لذت، اس کی چاشت اور اس کی محبت اور اس کے زیب و زینت، اس کے آرائش میں جب انسان ڈوبتا ہے تو پھر انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت کی جو محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور پھر دنیا کو محبوب سمجھنے لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ان کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کے ہمراہ تھا اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اے ابو ہریرہ میں تجھے دنیا دکھاؤں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ حضور کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا دکھائی جائے تو بہتر ہے۔ حضور نے ہاتھ پکڑا اور ایک ایسی جگہ لے گئے کہ جہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک سر بھی پڑا ہوا ہے، کسی مردار کا سر ہے اور پوشیدہ ہڈی بھی پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بڑا محبوب سمجھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا سر نظر آ رہا ہے تجھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتارا اور دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہاں کھڑے ہو کر رونے لگے اور پھر آقا کریم بھی رونے لگے، کہا کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا انجام یوں ہی ہوتا ہے، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور جو آخرت کو محبوب سمجھتے ہیں تو ان کی درگاہوں پہ میلے لگتے ہیں، وہ لوگ ان کے درگاہوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر جو دنیا سے محبت کرتا لوگ انہیں نہیں پوچھتے، اس لیے کہ ان کا پوچھنے کا مقصد کیا بنا، اس لیے کہ وہ دنیا کو محبوب سمجھا، اور جو دنیا کو محبوب سمجھتا ہے تو پھر لوگ اسے نہیں پوچھتے۔ اور آج ہمارا حقیقت یہ کہ جب ہمارے پاس مال آتا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، دنیا اللہ نے ہمیں مال دیا تو اب بڑی آرام سے زندگی گزرے گی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو سب کچھ پا کر اللہ کو بھلا دیا اس نے کچھ نہیں پایا، بلکہ اللہ کو پانا حق ہے، اور جس نے اللہ کو پا لیا وہی انسان کامیاب ہے۔ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اللہ کو اللہ کو پانا ہمارا مقصد اور ہماری زندگی بھی یہ ہے کہ اللہ کو پاؤ، اس کے رسول کو پاؤ، اور قیامت کے دن کو اپنا محبوب سمجھو کہ قیامت کا دن آئے گا تو ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا اور ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ حق ہے، اور جس نے اللہ کو نہیں پایا لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جس کے اندر 6 علامتیں پائی جاتی ہیں تو اسے جہنم سے دور رکھا جاتا ہے اور بالکل جنت کے قریب رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کو پہچانا تو پھر اس کے حکم کو مانا، اور جس نے شیطان کو پہچانا اس کی مخالفت کی، اور جس نے حق کو پہچانا اس کی پیروی کی، اور جس نے باطل کو پہچانا اس سے اجتناب کیا، اس سے دور رہا، اور جس نے جو ہے نیکوکار کو دیکھا وہ اس کے صحبت میں بیٹھا، اور جس نے بدکار کو دیکھا وہ اس سے دور ہو گیا۔ فرمایا کہ یہی دنیا، اور جس نے آخرت کو پہچانا وہ آخرت کی محبت دل میں اتار لی، اور جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا سے نفرت کی۔ فرمایا کہ جس کے اندر یہ 6 علامتیں نظر آتی ہیں سمجھ لینا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا اور جنت کے بالکل قریب کر دیا۔ اللہ کو پہچانتے ہوئے بھی لوگوں نے نہیں پہچانا تو پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ اس زندگی کا مقصد کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا تو تمہارے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا کہ دنیا جو مومنوں کے لیے قید خانہ اور مصائب اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی جگہ ہے، لیکن در حقیقت کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ اس لیے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کا بدلہ یہی ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہے جو ہمارا بدلہ دیا جائے گا۔ تو پھر قیامت کو محبوب سمجھو اور آخرت کو محبوب سمجھو اور اللہ کو محبوب سمجھو، اس کے محبوب کو محبوب سمجھو، پھر زندگی کو دیکھو کتنی